یہ ایک رمضان کی رات تھی۔ چاندنی آسمان پر پھیلی ہوئی تھی اور سحر کی تیاری ہو رہی تھی۔ گھر میں ہر کوئی روزے کی برکتوں میں مگن تھا، لیکن اس پرنور مہینے میں بھی نفرت اور غصے کی ایک چنگاڑی سلگ رہی تھی۔ یہ کہانی ہے سعدیہ اور اس کی ساس زبیدہ کی، جو ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی دلوں میں فاصلے بڑھا چکی تھی۔ زبیدہ بیگم ایک روایتی ساس تھیں جو چاہتی تھی کہ گھر ان کے طریقے سے چلے۔ دوسری طرف سعدیہ جو پڑھی لکھی اور خود مختار عورت تھی، اس سے زبیدہ کی ہر بات میں روک ٹوک پسند نہیں تھی۔ رمضان آیا تو سعدیہ نے سوچا کہ شاید عبادت اور صبر کے اس مہینے میں دونوں کے بیچ کی تلخیاں کم ہو جائیں گی، لیکن حالات اور بگڑ گئے۔ ایک رات افطار کے بعد جب زبیدہ بیگم نے دیکھا کہ سعدیہ نے کچن میں زیادہ وقت نہیں گزارا اور شوہر کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی تو ان سے ضبط نہ ہوا۔ بہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ کھانے پینے کا خیال رکھو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میں ہی سب کچھ کرتی رہوں؟ زبیدہ نے سخت لہجے میں کہا۔ سعدیہ نے غصے سے جواب دیا، امی میں بھی روزے سے ہوتی ہوں، مجھے بھی تھکن ہوتی ہے، آپ کو میرے ہر کام پر حکم چلانا ضروری لگتا ہے کیا؟ زبیدہ بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں وہی ہوگا جو میں چاہوں گی۔ اگر تمہاری مرضی نہیں یہاں رہنے کی تو تم جا سکتی ہو یہاں سے۔ یہ الفاظ بجلی بن کر سعدیہ پر گرے۔ وہ لرز گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے اپنی انا کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ ٹھیک ہے امی، میں چلی جاتی ہوں۔ سعدیہ نے چادر اوڑھی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ شوہر احسن، جو پہلے ہی اپنی ماں اور بیوی کے جھگڑوں سے تنگ تھا، خاموش تماشائی بنا رہا، لیکن جب سعدیہ دروازے پر پہنچی تو اس کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ سعدیہ غلط نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ماں کے خلاف بھی نہیں جا سکتا تھا۔ سعدیہ رک جاؤ، احسن نے کہا، لیکن سعدیہ نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ باہر نکل گئی، لیکن دل اندر ہی اندر ٹوٹ چکا تھا۔ چند دن گزرے، زبیدہ بیگم کو احساس ہونے لگا کہ سعدیہ کے بغیر گھر ویران سا لگ رہا ہے۔ رمضان میں جو سکون ہونا چاہیے تھا وہ کہیں کھو گیا تھا۔ ایک رات جب وہ نماز کے لیے کھڑی ہوئیں تو ان کے دل میں بے چینی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے رمضان کے مہینے میں کیسی بڑی غلطی کی ہے۔ یا اللہ، میں نے اپنی بہو کے ساتھ ناانصافی کی، مجھے معاف کر دے، زبیدہ بیگم نے دعا مانگی۔ اگلے دن احسن سعدیہ کے میکے گیا اور اسے واپس لانے کی کوشش کی، لیکن سعدیہ ناراض تھی۔ جب تک امی خود آ کر مجھے نہیں بلائیں گی میں واپس نہیں آؤں گی۔ زبیدہ بیگم کے لیے یہ بہت مشکل تھا، لیکن انہوں نے اپنی انا کو مارا اور سعدیہ کے گھر گئیں۔ بیٹا، میں شرمندہ ہوں، رمضان میں ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے، کیا تم مجھے معاف کرو گی؟ سعدیہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ امی، آپ میرے لیے ماں جیسی ہیں، مجھے بھی معاف کریں اگر میں نے کوئی گستاخی کی ہو۔ یوں رمضان کی برکت سے دونوں کے دلوں کی دوریاں ختم ہو گئیں اور سعدیہ اپنے گھر واپس آ گئی۔ اس بار نہ زبیدہ نے حکم چلایا اور نہ سعدیہ نے بدتمیزی کی۔ دونوں نے رمضان کے باقی دن سکون اور محبت کے ساتھ گزارے، یہ سمجھ کر کہ صبر اور معافی ہی اصل رحمت ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔